ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، کبریائی کی باتیں، تعریفات کی، عزت کی، جلال کی، جتنی بھی باتیں ہیں، کلمات ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور عالم، سید ولد آدم، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص، وہ انسان، وہ قومیں، وہ قبیلے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے دین کو قبول کیا اور آپ کی سیرت اور صورت کو قبول کر کے اس پر زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یقیناً وہ انسان، وہ قبیلے، وہ قومیں، وہ ایمان والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں سے 196 نمبر آیت کا ایک پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کیجیے۔ حج اور عمرہ جس نے بھی کرنا ہے اس کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ اگر ان بڑی بڑی عبادتوں کو کسی پر روب ڈالنے کے لیے اخلاص سے خالی، تقوی پرہیزگاری سے خالی، للہیت سے خالی ان عبادات کو وہ کرتا ہے تو یہ تھکاوٹ کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کیجئے، اس کے ارکان کو، اس کے احکام کو، اس کے مناسک کو پورا کیجئے۔ سامعین محترم، یہ حج کا مہینہ جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ کا دن ہے اور عرب میں 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ ایک بڑا تاریخی دن ہے، مسلمانوں کی تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں تو یہاں تک یہ بات کہہ دیتا ہوں، اور یہ میری ذات کی بات ہے، کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی خود کو ایمان والا کہنے والا، قرآن و سنت کا متبع، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی غیر مسلم جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج اور اس کا جو خطبہ ہے 9 ذی الحجہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کی حقانیت اور اس کی دعوت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے اسلوب اور طریقے کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر اس ایک دن کے خطبے کو وہ پڑھ لے، سمجھ لے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کیے، وہ اسلام کے قبول کیے بغیر رہ جائے، وہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہر سال
یہ ایام ہمارے اندر آتے ہیں، ہم عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر حج کا مہینہ آتا ہے، ہم عید قربان اور قربانیاں خریدتے ہیں، جانوروں کو خریدتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے پیار، لاڈ، محبتیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری 9 ذوالحجہ کو دیا تھا، ہم نے نہ کبھی اس کو سمجھا ہے، نہ اس کی بنیاد کو سمجھا ہے، نہ اس کا ہم نے کبھی تدارک کیا ہے۔ اگر ہم اس ایک خطبے کو سمجھ لیں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرتی، ہمارے زندگی کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے معاملات لین و دین کے، تجارت کے، کاروبار کے، رشتہ داریوں کے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ آج یہاں ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں اور حاجی لوگ جو ہیں اللہ کے فضل سے میدان عرفات میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات میں پہنچ کر اللہ سے دعائیں کرو، اور وہاں جو آپ نے منا میں اور عرفات میں جو رات کا قیام کرنا ہے، اپنے چہروں کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہو، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ یہاں ہم 8 ذی الحجہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، حاجی لوگ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کل وہ حج کا خطبہ سماعت فرمائیں گے، اور ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ کر اللہ سے 2 سال کے گناہوں کی معافی کی امید کے ساتھ اس عبادت کو کریں گے۔ پھر اتوار کے دن ہم اپنے 10 ذی الحجہ کے مطابق خطبہ عید سماعت فرمائیں گے، اور جو حاجی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی، اور ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو حج کو نہیں جا سکے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بدلے میں 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اتنے اجر اور فضیلت والا یہ ایک روزہ ہے۔ تو سامعین محترم، آج کے اس مختصر وقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے 10 ہجری 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر، حاجیوں سے مخاطب ہو کر، جو ان کو حجۃ الوداع اپنی زندگی کا آخری حج اور اس کا جو خطبہ دیا تھا، اس کے مفاہیم، احادیث سے اقتباسات، اس کے جزیات میں انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ خاموش ہو جائیں۔ خاموش کروایا گیا، جمع کیا گیا، خاموش کروایا گیا۔ پھر ان سے یہ بات کہی گئی کہ میری باتوں کو بڑی توجہ سے سماعت فرمانا، اور پھر ان سے یہ کہا تم میں سے جو یہاں بیٹھے میری بات کو سن رہے ہیں، میرے پیغام کو سن رہے ہیں، ان پر لازم ہے اس پیغام کو جو یہاں نہیں آئے ان تک اس پیغام کو پہنچائے۔ یہ وہاں سے چلا ہوا پیغام اللہ کی فضل سے یہ ہم تک جو پہنچا ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں بات کی، ان میں سے پہلی بات یہ ہے، کہا میرے صحابہ
سنو، توجہ سے میری بات کو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے اندر زندہ رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والا سال جو ہے، آئندہ سال میں تمہارے اندر، مطلب حج کے موقع پر میں تمہارے اندر زندہ رہوں۔ فرمایا میری باتوں کو بہت توجہ سے سن لو، غور سے سن لو، اور فرمایا ان لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ان باتوں میں سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن میدان عرفات 9 ذی الحجہ کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ یعنی مکہ، شہر مکہ، میدان عرفات، کہا آج کا یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ جگہ، یہ شہر عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ اکبر دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت، مال، اللہ اکبر، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت، وہ بھی اسی طرح حرمت والی ہے، اسی طرح عزت والی ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ کہا آج کے دن 9 ذی الحجہ یوم عرفات کا جو دن ہے، میدان عرفات کا، اور یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور یہ جو شہر مکہ ہے، جتنی اس کی عزت اور حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر اسی طرح اس کی عزت کی حرمت ہے، اس کے مال کی حرمت ہے، اس کی عزت کی حرمت ہے۔ کوئی کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ جس طرح اس شہر کی، مکہ کی عزت ہے، اسی طرح مسلمان کی عزت ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح مسلمان کے مال کی حرمت ہے، اسی طرح اس کی عزت کی حرمت ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو پہچان لیں تو ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا امن ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا نہ تو ناحق مال کھائے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کی عزت کو پامال کرے، نہ اس کی بے عزتی کرے، نہ لوگوں میں اسے ذلیل اور رسوا کرے۔ بتلاؤ معاشرہ کتنا کھلا ہوا اور خوشبودار ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پیغام تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مجلس کا تیسرا پیغام یہ ہے، کہا لوگوں، یا ایھا الناس، لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو امانت دار ٹھہرایا جائے، اس کو دیانتداری اختیار کرنی چاہیے۔ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس دے دو۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس اللہ کے گھر بیت اللہ کی حرمت ہے، اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی حرمت کی مناسبت سے میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، لوگوں کا مال اور ان کی امانتیں ان کو عزت سے واپس دے دو۔ اللہ اکبر، یہی ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں۔ کسی کو امانتاً کچھ رقم، کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی چیز دے دے، صحیح سلامت واپس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اپنے کانوں سے یہاں تک یہ بات سنی ہے، لوگ اپنا گند اور باطن، اس کے اندر جو گندگی ہے، جو ظلم ہے، اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں، اور اپنا بڑا پن، گندا پن لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں
کہتے ہیں کوئی پیار سے ہمیں پیسے واپس دے دے تو وہ نہیں واپس لے سکتا، یہ تو ہم نے ظلم کر کے تم سے لیے، یہ کس طرح لے سکتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، لوگوں کا مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس دے دو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا پیغام حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع میں جو تھا، کہا لوگوں کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، اس وجہ سے تم بھی محفوظ رہو گے، اس وجہ سے تم بھی محفوظ رہو گے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے اس کا امن سکون قائم اور دائم رہے، اس کو سوچ لینا چاہیے نہ کسی کو تکلیف دے، نہ کسی کا نقصان کرے، نہ کسی پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے امن سے بہراور کر دیں گے، امن اور سکون اسے عطا کر دیں گے۔ یہ چوتھا پیغام ہے۔ پانچواں پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لوگوں یاد رکھو کتنی بڑی بات ہے، کہا لوگوں یاد رکھو تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، میں نے مرنا ہے، مر کر اپنے رب کے سامنے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اور اپنی گزاری ہوئی زندگی کے شب و روز کے میں نے حساب اور کتاب دینے ہیں، ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ چکانا ہے، امن اور سکون کا اللہ سے اجر لینا ہے، دیانتداری، امانت داری اور زبان کی درستگی، نرم خوئی کا اللہ سے اجر اور ثواب لینا ہے، تو کتنا آدمی کو سکون اور حوصلہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی۔ کس سے ملاقات کرنی ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اے میرے بندے بتلا، تجھے اگر میں نے دوسروں سے زیادہ طاقت اور قوت دی تھی تو تم نے ظلم کرنے کا تو حق تجھے نہیں دیا تھا، دوسروں سے زیادہ مال اور اولاد سے نوازا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا تو ہر کسی پر ہاتھ ڈالتا رہتا۔ لوگوں حجۃ الوداع کی خطبے کا پانچواں پیغام یہ ہے کہ اللہ سے تم نے ملاقات کرنی ہے اور رب العالمین نے تم سے تمہارے اعمال کی بابت تم سے سوال کرنا۔ کیا ہمارے معاشرے کے یہی مسائل نہیں ہیں؟ کوئی مجبور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، اس پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے کون سا بول رہا ہے؟ وہ علاقے کا بڑا ہو، پنڈ کا چودھری ہو، علاقے کا بڑا، گلی محلے کا بڑا، برادری کا بڑا، یا ملک کا کوئی حاکم اور ناظم ہو، یا دنیا کا کوئی مالدار ہو، اسی بنیاد پر کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے، میرا رب تم سے پوچھے۔ ان مظلوموں، مجبوروں، محقوروں کی آوازیں، ان کی صدائیں، ان کی روداد اللہ رب العزت بغیر پردے کے سنتا ہے کہ میرا مظلوم بندہ مجھ پر یقین کر کے مجھ کو پکارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے خطبے کا چھٹا پیغام یہ ہے، کہا لوگوں اللہ رب العزت نے سود کو ختم کر دیا ہے، سود کو ختم کر دیا ہے، اور اللہ تم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، اور تم بھی آج سے سود کو ختم کر دو۔ اور یہاں ملک پاکستان کی حالت یہ ہے
یہ نیشنل بینک، حبیب بینک اور دوسرے جتنے مسلم کمرشل بینک ہیں، الائڈ بینک ہیں، کتنے ہی ایسے بینک ہیں جن کو قریباً 28 سال کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، بینکوں سے اس سود کو ختم کر دو۔ اور آج جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس نے کہا تم اس سے اگر پٹیشن جاری کر دو، اس کے خلاف تم پھر نیا آرڈر لے لو اور اس حکم کو ختم کر دو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ جنگ کو جاری رکھو گے تو یاد رکھو میرا رب طاقتوں اور قوتوں والا ہے، تم اللہ سے جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تم سود کو چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حکم دیا، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تم بھی چھوڑ۔ 7واں پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، جو تمہاری بیویاں ہیں ان پر تمہارا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خامند ہو جابر اور ظالم نہیں ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان عورتوں کا تم پر بھی حق ہے۔ صرف اسی بات پر نہ رہنا میں خامند ہوں جو مرضی کروں، مجھے کس نے پوچھا، میرا رب تم سے پوچھے گا جب اپنے رب سے ملاقات۔ کہاں عورتوں پر تمہیں حق ہے، تمہیں فضیلت ہے، تمہارے حقوق ہیں، یاد رکھو عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ اپنے حقوق پورا کرے، یہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے حقوق پورا کرے، پھر جو تمہارے ذمے ان کے حق ہیں، اچھا پہنانا، اچھا کھلانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے حق ادا کرو۔ اگر نہیں کرو گے یا خواتین اپنے خامدوں کے حقوق ادا نہیں کریں گی یا خامد اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھو تم نے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ تم سے اس کی بابت سوال ضرور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو پیغام دیا ان میں سے 8واں پیغام یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ یاد رکھو عورتوں کے بارے میں ذرا نرمی اختیار کرنا، عورتوں کے بارے میں ذرا نرمی سے کام لینا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، تمہارا پارٹنر ہے اور تمہاری بے لوث خدمت کرتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے معاملات میں ذرا نرمی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 8واں پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9واں پیغام دیا، کہا اے میرے صحابہ بدکاری اور زنا کے قریب کبھی بھی مت جاؤ، اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ حکم دیا۔ جتنے بھی یہ احکام ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان کیے ہیں۔ سامعین محترم، ان جو میں نے نوٹ کیے تھے قریباً 16 کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو جو پیغامات دیے تھے، جس پر اس امت کی کامیابی ہے، اس معاشرے کی درستگی ہے، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو اللہ کے فضل سے ہمارے معاشرے بھی درست ہوتے ہیں، گھر بھی درست ہوتے ہیں، کاروبار بھی درست ہوتے ہیں، معاملات بھی درست ہوتے ہیں۔ جب گھر، کاروبار، علاقے، محلے اور پھر گاؤں اور دیہات درست ہوں گے، اس سے ہمارا سارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ ان میں سے میں نے آج اس مجلس میں 9 بیان کر دیے ہیں۔
ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ پہلے ہی اوپر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پیغامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذو الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں مسلمانوں سے، حاجیوں سے، صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ میری باتوں کو اچھی طرح سن لے، اور جو یہاں نہیں پہنچے اس پیغامات کو ان تک پہنچا دے۔ یہ ان پیغامات میں سے 9 پیغام تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو